قرآن مجید میں سورہ کہف کی آیت نمبر 8 سے 26 تک میں اصحاب کہف کی داستان بیان ہوئی ہے۔ ان آیات میں اصحاب کہف کے ہدایت یافتہ ہونے، خدا پر ایمان رکھنے، کافروں کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے، غار میں پناہ لینے، خدا کے حکم پر ان کا سینکڑوں سال زندہ رہنے اور لوگوں کے ساتھ ان کی گفتگو اور آخرکار حقیقت کے آشکار ہونے کی طرف اشارہ کرنے کے ساتھ ساتھ کافروں کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس مسئلے میں ہونے والی گفتگو کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ قرآن کے مطابق انہوں نے 309 سال غار میں نیند کی حالت میں گزاری، لیکن زیادہ تر لوگ اصحاب کہف کی نیند کے بارے میں شکوک کا اظہار کرتے ہیں اور اس کو قصے اور کہانیوں کی صف میں قرار دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک سائنسی دنیا میں ایسا ناممکن ہے، کیونکہ بیدار رہنے والوں کے لیے سینکڑوں سال تک زندہ رہنا مشکل ہے اور سوتے ہوئے لوگوں کے لیے تو بہت دور کی بات ہے۔ دوسری بات جو وہ کہتے ہیں کہ بیداری کے عالم میں تو چلو یہ مانا بھی جا سکتا ہے کہ اتنی طویل عمر ہو سکتی ہے، لیکن جو شخص سویا ہوا ہو اس کے لیے ناممکن ہے، کیونکہ اس کے لیے کھانے پینے کی مشکل پیش آئے گی، اور انسان اتنی مدت تک بغیر کھائے پیے کیسے زندہ رہ سکتا ہے۔ پھر ان کی طرف سے یہ اعتراض پیش کیا جاتا ہے کہ بدن کے ایک حالت میں اتنی طویل مدت تک باقی رہنے سے انسانی جسم کے مختلف اعضاء خراب ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کے اعتراضات کے پیش نظر ظاہری طور پر کوئی راہ حل دکھائی نہیں دیتی، جبکہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ پہلی بات تو یہ کہ طویل عمر کا مسئلہ کوئی غیر علمی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ سائنس کے لحاظ سے ہر زندہ وجود کے لیے موت کا کوئی خاص وقت مقرر نہیں کہ اسی خاص وقت اس کی موت یقینی ہو۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہیں کہ انسان کی طاقت کتنی بھی ہو، آخرکار محدود اور ختم ہونے والی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کا بدن یا کوئی دوسرا جاندار اس معمولی مقدار سے زیادہ زندگی حاصل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ مثال کے طور پر درجہ حرارت 100 تک پہنچنے پر پانی ابلنا شروع کر دیتا ہے، اور درجہ حرارت 0 ہونے پر پانی برف بن جاتا ہے۔ لہٰذا انسان کے سلسلے میں ایسا کوئی قانون نہیں ہے کہ جب انسان 100 سال یا 150 سال کا ہو جائے تو انسان کی حرکت قلب بند ہو جائے اور وہ مر جائے۔ دوسری بات یہ کہ اس طویل نیند کے بارے میں کھانے پینے کا مسئلہ اگر معمولی نیند ہو تو اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ یہ مسئلہ سائنس سے نہیں ملتا۔ اگرچہ سوتے وقت کھانے پینے کی ضرورت کم ہوتی ہے، لیکن چند سالوں کے لیے یہ مقدار بہت زیادہ ہونی چاہیے، اور اس بات پر بھی غور کرنا ضروری ہے کہ ہماری دنیا میں ایسے جانور بھی موجود ہیں جو سال کے ایک حصے میں طویل مدت کے لیے سو جاتے ہیں، اور تب ان کے لیے کھانے پینے کی ضرورت بہت ہی کم ہوتی ہے۔ بہت سے جانور ایسے ہیں جو پوری سردیوں کے موسم میں سوتے رہتے ہیں، جسے سائنس کی اصطلاح میں سردیوں کی نیند کہا جاتا ہے۔ ایسی نیند میں زندگی کے آثار تقریباً ختم ہو جاتے ہیں اور زندگی کا معمولی سا شعلہ روشن رہتا ہے۔ دل کی دھڑکن تقریباً رک جاتی ہے اور اتنی کم ہو جاتی ہے کہ بالکل محسوس نہیں ہوتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ایسی بھی نیند ہے جس میں کھانے پینے کی بہت کم ضرورت ہوتی ہے اور زندگی کی حرکت تقریباً 0 تک پہنچ جاتی ہے۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ یہی صورتحال اعضاء کو خراب ہونے سے بچانے اور جانوروں کو ایک طویل مدت تک جینے میں مدد دیتی ہے۔ اصولی طور پر جو جاندار سردیوں میں اپنی غذا حاصل کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، ان کے لیے سردیوں کی نیند بہت اہم ہوتی ہے۔ جانوروں بلکہ انسانی بدن کو منجمد کر کے ان کی عمر بڑھانے کے بارے میں آج کل بہت سے نظریات پیش کیے گئے ہیں، جن پر آج کل کافی تحقیق ہو رہی ہے۔ انہی تحقیقات کے مطابق یہ ممکن ہے کہ ایک انسان یا حیوان کے بدن کو ایک خاص طریقے کے تحت 0 سے کم درجہ حرارت پر رکھ کر اس کی زندگی کو ٹھہرا دیا جائے، جس سے اس کی موت واقع نہ ہو۔ پھر ایک ضروری مدت کے بعد اسے مناسب درجہ حرارت دی جائے
اور وہ عام حالت پر لوٹ آئے۔ آپ نے کئی ہالی ووڈ فلموں میں ایسے مناظر دیکھے ہوں گے جن میں ایک انسان کو کئی سو سال دور کسی دوسرے سیارے پر بھیجا جاتا ہے تو اس کو ایک خاص قسم کے تابوت میں سلا دیا جاتا ہے اور اس تمام پروسیس کو ہائبرنیشن کا نام دیا جاتا ہے۔ اور اب جدید سائنس انہی فلموں کے طرز پر بہت دور دراز کے فضائی سفر جن کے لیے کئی سو سال یا کئی ہزار سال کی مدت درکار ہے، ان کے لیے کئی منصوبے پیش کیے جا چکے ہیں۔ ان میں سے ایک یہی ہے کہ کسی انسان کے بدن کو ایک خاص تابوت میں رکھ کر اسے جما دیا جائے اور جب کئی سو سال کے خلائی سفر کے بعد وہ اس مقام کے قریب پہنچ جائے تو ایک آٹومیٹک نظام کے تحت اس تابوت میں حرارت پیدا ہو جائے اور وہ انسان بغیر عمر کم کیے اپنی اسی حالت میں بیدار ہو جائے گا جس حالت میں کئی سو سال پہلے اسے بھیجا گیا تھا۔ ان تمام باتوں سے ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ انسانی زندگی کو ایک خاص حد تک بہت ہی سست کیا جا سکتا ہے اور سائنس کی مختلف تحقیقات اس امکان کو خود تسلیم کرتی ہیں، اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ہم ان باتوں کے ذریعے اصحاب کہف کی نیند کے بارے میں کسی طرح انکار کرتے ہیں، بلکہ ہمیں سائنس کے اعتبار سے اس واقعے کو ذہن میں رکھ کر سوچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ سورہ کہف کی آیات سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ان کی نیند عام طریقے کی نیند اور معمول کی نیند سے بہت مختلف تھی، جیسے کہ سورہ الکہف کی 18ویں آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور تم ان کو خیال کرو کہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوتے ہیں، اور ہم ان کو دائیں اور بائیں کروٹ بدلاتے ہیں، اور ان کا کتا چوکٹ پر دونوں ہاتھ پہ لائے ہوئے ہیں، اگر تم ان کو جانگ کر دیکھتے تو پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے اور ان سے دہشت میں آ جاتے۔ یہ آیت اس بات کی گواہ ہے کہ ان کی نیند عام نیند نہیں تھی، بلکہ ایسی نیند تھی جو حالت موت کی طرح تھی۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے سورج کی روشنی ان کے غار کے اندر نہیں پڑتی تھی۔ دوسری طرف قرآن مجید میں ارشاد ہے، اور ہم انہیں دائیں بائیں کروٹ بھی بدلوا رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بالکل ایک ہی حالت میں نہیں رہتے تھے۔ ایسے عوامل جو ابھی تک ہمارے لیے ایک راز ہیں، ان کے تحت شاید سال میں ایک مرتبہ انہیں دائیں بائیں پلٹا جاتا تھا تاکہ ان کے بدن کے آرگینزمز میں کوئی نقص نہ آنے پائے۔ اب ان تمام باتوں سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ایسی طویل نیند کے بعد بیداری اور موت کے بعد کی زندگی میں کسی کو بھی کوئی بھی شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔